السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. آج ہم ایک بار پھر سے پیور ڈسکشن گروپ میں محترم شاہد عزیز صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں، ان کو ویلکم کہتے ہیں، جو کہ لاہوری فرقہ جماعت کے ایک بہت ہی سرگرم کارکن ہیں. اور آج کا ٹاپک ہے موضوع گفتگو مدینہ کے یہودی اور شمیمہ بیگم. تو اس ریگارڈنگ جو بھی جانکاری پرووائڈ کروانا چاہتے ہیں محترم شاہد عزیز صاحب، تو پلیز چھوٹی چھوٹی آڈیوز میں کیجیے گا. اگر کوئی سوال بنتا ہوگا تو ہم کریں گے. سر ویلکم، شروع کریں. شکریہ، جزاک اللہ. سب کو پتہ ہے کہ جب مکہ میں مخالفت بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان اور دیگر مسلمان جو ہیں ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہو گیا، تو جب حضرت مدینے پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک تو مسلمان ہیں جو قریش سے ہیں، دوسرے مسلمان ہیں جو مدینہ کے قبائل سے ہیں، تیسرے ہیں بت پرست وغیرہ جن میں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھے وہ بھی شامل تھے، اور اس کے علاوہ عیسائی اور یہودی جو ہیں یہ سب لوگ مدینہ میں آباد ہیں، اور جو ہے سب جو ہیں آپس میں کچھ رکابتیں بھی ہیں، کچھ دوستی بھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو حضرت نے ایک عظیم الشان کارنامہ جو تھا وہ انجام دیا، جو بہت عرصے بعد جو مغربی اقوام تھیں انہوں نے اس کی نقل کرنی شروع کی، اور وہ یہ تھا کہ حضرت نے ایک میثاق مدینہ جو تھا سب کے ساتھ مل کے سب کے اتفاق سے میثاق مدینہ بنایا، جسے آپ کہہ سکتے ہیں مدینہ کا آئین، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. جی محترم شاہد عزیز صاحب، آپ نے 3 آڈیوز کی تھی، وہ پرسنل پہ کر دی تھی آپ نے بائی مسٹیک، تو میں نے یہاں پہ وہ پوسٹ کر دی ہے، تو آپ انہیں سن بھی لیجیے لاسٹ کو، اور وہاں سے آپ کنٹینیوڈ یہیں پہ کر دیجیے. بہت شکریہ سر. تو امید ہے اب یہ اپنا پیور ڈسکشنز گروپ جو ہے میں اسی میں ہوں گا. تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت جو تھے جب مدینہ میں مکہ میں بہت زیادہ مخالفت ہو گئی تو آپ مدینہ، تو آئیے میثاق مدینہ کی طرف چلتے ہیں. وہ شروع اس طرح ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ ہے محمد جو کہ ہیں نبی اور رسول خدا کے، اور مسلمانوں جو قریش سے آئے ہیں، اور مدینہ کے تمام باسیوں کے درمیان. ذرا غور کریں تو دیکھیں حضرت نے دنیا کی تاریخ میں سب سے پہلے نیشن سٹیٹ کا تصور جو تھا وہ قائم کیا. اسی پہ جس پہ مسلمان آج کل جو ہے اتنے پتھر پھینکتے ہیں اور گالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ جو ہے یہ غیر اسلامی چیز ہے. یہ ایکچولی حضرت نے میثاق مدینہ میں ایک نیشن سٹیٹ قائم کی تھی. انگریزی جو ترجمہ ہے اس میں حضرت فرماتے ہیں جو مدینہ کے رہنے والے ہیں ان کے متعلق دے شل کانسٹیٹیوٹ، یعنی ساری دنیا کے جو باسی ہیں ان سے الگ اور منفرد جو امت ہے وہ مدینہ کے تمام باسی ہیں. اب میں دوبارہ دہراتا ہوں، مدینہ اس وقت کون رہتے تھے؟ جو مکہ سے مسلمان آئے تھے، جو مدینہ سے مسلمان جو تھے، اور بہت 100 سال بعد یہی تصور مغربی اقوام جو ہیں انہوں نے اڈاپٹ کیا کہ جناب ایک خطے میں جو لوگ رہتے ہیں، ایک ملک میں جو لوگ رہتے ہیں، ان سب کو برابر کے حقوق حاصل ہونے چاہیے، ان کا کوئی بھی نسل ہو، ان کا کوئی بھی رنگ ہو. The protection of Allah is one. The least of them, that is the believers, is entitled to grant protection that is binding for all of them. The believers are each other's allies to the exclusion of other people.
آگے نمبر 16، and those who will obey us among the Jews will have help and equality, neither shall they. یعنی ان الفاظ پہ غور کریں کہ مدینہ کے تمام باسیوں کو برابر کے حقوق ہیں۔ اگر ایک کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کو سب کی پناہ حاصل ہے۔ اگر ایک پہ کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ سارے مدینہ پر حملہ کرتا ہے۔ کلوز 37 جو تھا اس کا 37B، اس میں یعنی مسلمان یہودیوں کے وفادار ہوں گے اور یہودی مسلمانوں کے وفادار ہوں گے۔ آج کل نیشن سٹیٹ جو ہے اس کا کیا تصور ہے؟ یہی تصور ہے نا۔ اب ہندوستان میں جو مسلمان رہتے ہیں وہ سعودی عرب یا ایران یا ملیشیا یا کسی مسلمان ملک کے وفادار تو نہیں، وہ تو انڈیا کی حکومت کے وفادار ہیں، اور حکومت کہتی ہے کہ جب تک تم ہمارے وفادار ہو تمہیں برابری حاصل ہونی چاہیے۔ یہ 1500 سال پہلے، 1500 سال پہلے نبی کریم نے یہ اصول جو تھے وہ اسٹیبلش کیے تھے۔ آرٹیکل 44 آف دا کانسٹیٹیوشن، اور مسلمان اور یہودی دونوں جو ہیں ایک دوسرے کی مدد کریں گے اگر مدینہ پر حملہ ہو۔ ایکچولی لفظ یثرب ہے جو مدینہ کا اصل نام تھا، میں مدینہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یعنی کوئی حملہ کرے گا تو دونوں مسلمان اور یہودی جو ہیں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے اور ان کو اس جگہ سے نکالیں گے۔ اور آرٹیکل 47 میں لکھا کہ یہ معاہدہ جو ہے وہ ان کے لیے نہیں جو اس کی خلاف ورزی کریں گے۔ اینڈ ون شیل ہیو سیکیورٹی، تحفظ حاصل ہوگا ان کو، whether one goes out to a campaign or remains in Medina, or else it will be an oppression and the breach of the covenant۔ میں آپ کو آج کل کے زمانے کی مثال دیتا ہوں۔ لوگ یہاں آتے ہیں تو وہ برطانوی شہریت لیتے ہیں۔ میں وکیل ہوں، اس سلسلے میں کچھ کام کرتا ہوں، تو کئی دفعہ مساجد کے جو ہیں امام اور یہ لوگ جو ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں بطور وکیل کہ یہ ہمارا کام کر دیں، ہمیں یہاں رہنے کی ضرورت ہے اور ہماری ویزا جو ہے یہ ایکسٹینڈ۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ امریکہ میں جب مسلمان امریکن شہریت جو ہے اختیار کرتے ہیں، ان کو ملتی ہے، انہیں بھی ایک سیریمنی پہ جا کے تو یہی قسم اٹھانی پڑتی ہے کہ ہم امریکہ کی جو ہے حکومت، اسٹیٹ جو ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے، ہم اس کے وفادار ہیں۔ تو اگر حضرت نبی کریم نے اس زمانے میں یہودی اور عیسائی اور بت پرست جو ہیں ان سے وہی چیز سائن کروائی جو آج کل برطانوی حکومت اور ہندوستان کی حکومت اور امریکن حکومت اور دنیا کی ہر حکومت سائن کرواتی ہے، تو کون سا؟ اب ہوا کیا؟ اب یہ دیکھیں، یہ سارے معاہدے جو ہیں ان کی بنیادی چیز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنا یہ حقوق استعمال کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، انہیں جو ہے وفادار شہری، لوئل سٹیزنز ہونا پڑے گا اس اسٹیٹ کا، اس امت کا۔ امت کی ڈیفینیشن حضرت نبی کریم نے کیا کی؟ مدینہ کا ہر رہنے والا۔ اب ہوا یہ کہ مدینہ کی کئی، ہمیں انہیں قبائل کہتے ہیں لیکن ایکچولی وہ برادریاں تھیں، جن میں ایک جو تھے بنو قنیقہ تھے، میرے خیال ان کا نام تھا۔ تو وہ جو انہوں نے سائن تو کر دیا، لیکن ہوا یہ کہ اپنا وہ مسلمان جو ہیں وہ انہیں تنگ کرتے تھے، گلیوں میں گزرے ان پہ آوازیں، اور اس لڑائی کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ یہودی قبیلہ یا برادری، اسے جو بھی کہہ لیں آپ،
انہوں نے اپنے قلعے میں گھس کے تو اندر سے دروازے بند کر لیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے تو انہوں نے اس کا محاصرہ کر لیا کہ جناب آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے، آپ نے آئین کی، کانسٹیٹیوشن آف مدینہ کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے۔ تو اب آپ بتائیں کہ اگر میں اس کی طرف بعد میں بھی آؤں گا، لیکن اگر آپ بتائیں کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے برطانوی شہریت دے دو، میں چوری نہیں کروں گا، میں کسی کو اغوا نہیں کروں گا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، تو آپ یہ باتیں کریں تو برطانوی سرکار کیا کرتی ہے؟ ملکہ آپ کو گودی میں بٹھا کے چائے پلاتی ہے، یا پولیس آپ کو پکڑ کے لے جاتی ہے اور آپ کو ملک بدر کر دیتے ہیں یا جیل بھیج دیتے ہیں۔ تو یہی اس قبیلے کے ساتھ ہوا۔ آخر میں انہوں نے آن حضرت سے کہا کہ جناب ہم کے لیے، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جنہوں نے وعدہ خلافی نہیں بھی کی تھی یہودیوں کی برادریز اور فیملیز نے، ان کے دل میں مسلمانوں کے خلاف کدورت جو تھی وہ بہت بڑھ گئی۔ اور ایک دوسری برادری تھی بنو نذیر، تو انہوں نے کیا کیا کہ باوجود کہ انہوں نے تو ان چیزوں کا نتیجہ یہ تھا کہ ایک تو مدینے کا جو تھا نظام وہ گڑبڑ ہوتا تھا، وہاں بدامنی پھیلتی تھی، اور دوسرا یہ کہ آن حضرت کو پتا تھا کہ قریش جو ہیں وہ مدینے پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں، اور جب بدر کے موقع پر انہوں نے حملہ کیا مدینے پر تو بنو نذیر جو تھے وہ انہیں اپنا انفارمیشن دیتے تھے، معلومات پہنچاتے تھے مسلمان کتنے ہیں۔ تو اس پر جنگ احد کے بعد جو ہے آن حضرت جو ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اپنا یہ بہت مشکل ہو گیا ان لوگوں کو اپنا یہاں۔ اب آپ بتائیں کہ برطانیہ میں جو ہے ٹریزن کا قانون، اس کی سزا تو موت ہے۔ امریکہ میں ٹریزن کا قانون جو ہے اس کی سزا موت ہے، انڈیا میں ٹریزن کا قانون جو ہے اس کی سزا موت ہے۔ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام کیوں کہ اگر انہوں نے زندہ سلامت جو ہیں اس قبیلے کو، اس برادری کو اپنا باہر بھیج دیا مدینے سے کہ ہمیں آپ پر اعتبار نہیں، ہماری سیکیورٹی مخدوش ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر تو حکومتیں کیا کیا کرتی ہیں، سیکیورٹی کے نام پر تو امریکن جو ہے بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے لے گئے، ان کو گوانٹانامو بے میں رکھا، صاف کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے شواہد نہیں کہ ان پہ مقدمہ چلائیں، لیکن یہ ہے ٹیررسٹ۔ اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہے کہ ان پہ مقدمہ چلائیں تو پھر وہ ٹیررسٹ کیسے ہیں؟ آپ نے خود ہی بنا لیے نا آپ کے لیے۔ اور اس کے بعد ایک واقعہ ہوا بنو قریظہ کا جس پہ سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بھی یہی کیا کہ ایک موقع پہ اپنا جنگ احزاب میں لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہو جائے گی، اس لیے کہ سارا جو تھا عرب وہ اٹھ آیا تھا، اب مسلمان ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو بنو قریظہ نے یہ سوچا کہ ہم ان آیات میں خدا تعالیٰ نے جو مدینہ کے رہنے والے یہودی تھے تو ان کی جو ہے جو وہ کرتے تھے وہ بیان کیے ہیں۔ اب بات یہ ہے، اب سوال یہ ہے کہ بنو قریظہ اگر قریش کے ساتھ ساز باز نہیں کرتے رہے تھے، مسلمانوں کے دشمنوں کے ساتھ ساز باز نہیں کرتے رہے تھے، تو انہوں نے مدینے میں جا کے آن حضرت کے گلے کیوں نہ ملے کہ جناب دیکھیں مدینہ میں سارے رہنے والے ایک امت ہیں اور آج اس امت کو فتح ہو گئی دشمنوں کے خلاف۔ کیا وجہ تھی کہ وہ بھاگ کے گئے اور اپنے قلعے میں گھس کے تو دروازہ بند کر لیا؟ کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ اپنا وہ دشمنوں سے ساز باز کر رہے تھے اور انہیں ڈر تھا کہ مسلمان جو ہیں ہم تو سمجھتے تھے انہیں شکست ہو جائے گی لیکن انہیں تو فتح ہو گئی، اور اب یہ حساب لیں گے ہم سے
جنہوں نے وعدہ کر کے کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو مدینہ کے تمام باسی ایک امت ہے جو مل کے مقابلہ کریں گے دشمنوں کا، اس کی جگہ برطانوی سرکار جو ہے وہ کیا کرتی، امریکن سرکار جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ ایک امریکن سٹیزن جو ہے وہ چائنا کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، تو بائیڈن صاحب کیا کرتے ہیں؟ وائٹ ہاؤس جو آپ کریں وہ ٹھیک، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کی حفاظت کے لیے وہی کام کرے تو وہ جو ہے وہ غلط۔ آپ نے کس خوشی میں 20 لاکھ بے گناہ عراقی جو ہے بم مار کر جو ہے وہ جان سے مار دیے تھے؟ کیا انہوں نے کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے تو دشمنوں کے ساتھ ساز باز کی تھی۔ وہ 20 لاکھ عراقیوں نے کیا کیا تھا؟ جو افغانی آپ نے مار دیے بلا وجہ ڈرون اٹیک سے، جو 40,000 پاکستانی عورتیں اور بچے آپ نے قتل کر دیے ڈرونز کے ساتھ، انہوں نے آپ کے کون سے دشمن کے ساتھ ساز باز کی تھی؟ ذرا بتائیں نا۔ اس وقت منہ بنا کے کہتے ہیں او دیٹ واز کولیٹرل ڈیمیج، تو یہی جواب ہمارا ہے، یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج تھا۔ آپ کا 20 لاکھ بندہ مارنا صرف کولیٹرل ڈیمیج ہو گیا، اور اس پہ کوئی کسی پہ نہ ٹونی بلیئر پہ مقدمہ چلا کہ یہ وار کرمنل ہے، نہ جارج بش پہ مقدمہ چلا کہ وار کرمنل ہے، نہ کولن پاول پہ مقدمہ چلا کہ وار کرمنل ہے۔ کیوں نہ چلا؟ یہ بھی کولیٹرل ڈیمیج تھا، اس کو بھی کولیٹرل ڈیمیج میں ڈال دیں۔ یہ کیوں نہیں کولیٹرل ڈیمیج؟ کوئی جواب تو دینا۔ تو بہرحال ہوا یہ کہ حضرت نے کہا کہ آپ سے کیا کیا جائے، تو اس موقع پر بنو قریظہ نے ایک غلطی کی۔ انہوں نے اپنے قبیلے کا ایک آدمی تھا، اس کا نام شاید سعد تھا، تو کہا کہ جناب یہ صعب ابن معاذ، تو کہنے لگے کہ جناب یہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رہنے دو، اگلے قبیلے جو ہیں انہوں نے ان کی جانیں نہیں لی تھیں، وہ اپنے سارے سامان کے ساتھ انہیں اجازت دی تھی کہ مدینے سے چلے جائیں، لیکن وہ کہہ لگے نہیں نہیں یہ ہمارے قبیلے کا ہے، تو اپنا ہم یہ جو ہے یہی فیصلہ کرے گا۔ اس نے کہا جناب تورات میں لکھا ہے کہ ٹریزن کی سزا موت ہے، اور یہ یہودی ہیں تو ان کو تورات کے مطابق سزا دی جائے اور ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ ان 500 پر اتنا شور، ان 500 پر اتنا شور، لیکن 2 ملین عراقی جو آپ نے مار دیے، عورتیں اور بچے، اور ملک پورا تباہ کر دیا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کرنل گدافی پر آپ نے قاتلانہ حملہ کروایا، اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ ویتنام لے لیں، ویتنام میں آپ نے کیمیکل وارفیئر کیا، آپ کیمیکل پھینکتے تھے کہ وہاں کی سب نباتات جو ہیں، درخت پودے جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں تاکہ ہمیں گوریلا نظر آئے، اور وہ اتنی خطرناک تھیں کہ جو سانس لے لیتا تھا اس کو کینسر ہو جاتا تھا۔ لیکن اگر اس کی اولاد ہو تو اولاد جو ہے وہ معذور پیدا ہوتی تھی، اور آج تک ویتنام میں معذور بچے جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہیں امریکہ کے اس کیمیکل وارفیئر سے۔ لیکن کسی کی زبان پر کوئی لفظ ہی نہیں آتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ ہاں بنو قریظہ یاد ہے، بنو نذیر یاد ہیں، یہ سب یاد نہیں۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ ابن اسحاق جو تھے، یہ انہوں نے جب لکھنی شروع کی سیرہ، تو انہوں نے جن لوگوں سے معلومات لیں ان میں زیادہ یہودی تھے، اور ان معلومات کی بنا پر انہوں نے یہ بنو قریظہ کا جو قصہ ہے وہ لکھا ہے، اور میں اس کو تسلیم نہیں کرتا کہ یہ جینوئن ہے، اور اپنا کہ حضرت نے۔ لیکن اب میں ایک اور طرف آتا ہوں۔
کافی سال پہلے 3 سہیلیاں تھیں، ایک کا نام تھا شمیمہ بیگم، ایک کا نام تھا امیرہ عباسی، اور ایک اور تھی، اس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں، خدیجہ سلطانہ۔ تو یہ جو ہیں، تو مونٹگمری واٹ جو ہیں، مجھے حوالہ نظر آیا تھا، ابھی میں نے لکھا ہوا تھا، تو یہ ہے The Jews, according to Watt, could argue, etc., had Watt also states that many of the Jews had close links with Abdullah bin Ubay, the potential prince of Medina, who is said that but for the arrival of Muhammad, he would have become the king of Medina. تو واٹ میں کہتے ہیں کہ یہودی جو ہیں وہ اس کے عبداللہ بن ابی جو ہے اس کے ساتھ جو ہیں وہ تعلقات تھے، اور آگے واٹ جو ہیں، مونٹگمری واٹ، وہ لکھتے ہیں کہ اپنا انہوں نے شواہد موجود ہیں کہ یہودیوں نے مسلمانوں کے دشمن جو ہیں ان کو سپورٹ کی تھی۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ سورس کہتی ہیں، دا کانسٹیٹیوشن آف مدینہ۔ تو یہ تھیں نوجوان لڑکیاں تھیں، تو اپنا ان کی عمر ہوگی 16 سال کچھ اس طرح کی، تو یہ دھوکے میں آ گئیں انتہا پسند جو تھے ان کے، اور جا کے انہوں نے وہاں پہلے ترکی گئیں، وہاں سے بائی روڈ یہ گئیں سیریا، اور انہوں نے آئسس جو ہے وہ جوائن کر لی۔ اور اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو تھے برطانوی اور امریکی جو ہیں وہ ان سے لڑیں اور ان کو جان سے بھی مارا اور یہ اور وہ۔ اب شمیمہ بیگم جو ہے اس نے وہاں شادی بھی کی، اس کے 2 بچے ہو گئے، وہ دونوں بچے جو ہیں وہ وہاں مر گئے۔ اس نے بڑی منتیں کی، اس کے والدین جو تھے شمیمہ بیگم کے، انہوں نے منتیں کی کہ اگر یہ گئی ہے شام لڑنے اور یہ لڑی ہے تو اس کے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں، وہ تو بیبیز ہیں، آپ صرف ان بیبیز کو یہاں آ جانے دیں تاکہ ہم ان بچوں کی تو دیکھ بھال کریں۔ لیکن برطانوی سرکار نے کہا کہ نہیں، ان کو مرنے دو وہاں، یہ انگلستان نہیں آ سکتے۔ 1500 سال پہلے جو یہودی، اگر ہم یہ تسلیم کر لیں، میں تو تسلیم ہی نہیں کرتا، لیکن 1500 سال پہلے جو یہودی مارے گئے تھے وہ یاد ہیں، لیکن شمیمہ بیگم کے جو، بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں دلچسپ جو شاید آپ کو پتہ نہ ہو، کہ ایک ہے اپنا، اسے کہتے ہیں برٹش نیشنلٹی ایکٹ 1981، تو مینلی یہ ایکٹ ہے، تو لیکن اس کے بعد اپنا اس کی اپ ڈیٹ ہوئی نیشنلٹی امیگریشن اینڈ اسائلم ایکٹ 2002، پھر امیگریشن اسائلم اینڈ نیشنلٹی ایکٹ 2006، تو آخری جو تھا ایکٹ جس نے اس میں ترمیم کی وہ ہے امیگریشن ایکٹ 2014۔ یعنی کسی کو بھی برطانوی شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے۔ غور سے سنیں، کسی کو بھی برطانوی شہریت سے محروم کیا جا سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انگلستان کے عوام کی بہتری اسی میں ہے، where it is conducive to the public good۔ آگے اور بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جھوٹ بول کے لی ہے، فراڈ کر کے لی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن پہلی بات سن لیں کہ جناب اگر ہمارے عوام کی بہتری اس بات میں ہے
کہ ہم کسی سے اس کی برطانوی شہریت واپس لے لیں تو ہم واپس لے لیں گے. یہی برطانوی سرکار کہتی ہے انہوں نے شمیمہ بیگم کے ساتھ کیا. چلو اس نے تو کچھ کیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا پسینہ تو چھوڑیں، اس کے خون کی بھی کوئی قدر اور وقت جو ہے وہ نہیں آج زمانے میں. اور جس کے ذمہ دار ہم خود ہیں. ہم نے خود اپنے آپ کو ذلیل کیا. تو آپ خود تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ان فوجیوں کے سر پر اپنا سایہ رکھا جنہوں نے اپنا 20 لاکھ مسلمان عراق میں اور پتہ نہیں کتنے جو ہیں افغانستان میں اور پاکستان میں قتل کر دیے. تو پھر آپ کے خون جو ہے اس کی وقت کیا ہوگی؟ ذرا مجھے بتا دینا. اپنا مقابلہ حضرت معاویہ سے کرے. جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی تو قیصر جو تھا اس نے حضرت معاویہ کو پیغام بھیجا کہ ہم دونوں مل جاتے ہیں، اتحادی بن جاتے ہیں، میری فوج جو ہے وہ بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے. دونوں مل گئے تو علی کو شکست دینا بہت آسان ہو جائے گا. اور ایک دفعہ علی کو شکست ہو گئی تو اس کے کچھ علاقے میں لے لوں گا، کچھ علاقے تم رکھنا، اور اس کا جو ہے اور کچھ جو ہے مال غنیمت وغیرہ وہ بھی. تو حضرت معاویہ نے جواب دیا کہ اگر تم نے قیصر کو جواب دیا اگر تم نے علی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا نا تو پتہ تم کیا دیکھو گے کہ معاویہ علی کی فوج کا ادنا سپاہی بن کے تمہارے خلاف لڑ رہا ہے. اس لیے تو کہنا میں یہ چاہتا تھا، میں نے اس کا مضمون کا جو ہے ٹاپک جو تھا جو دیا وہ تھا یوز آف مدینہ، مدینہ کے یہودی اور شمیمہ بیگم. تو وہ اسی لیے تھا کہ میں موازنہ کروں اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان جو ہیں ان پہ بہت کرٹیسزم کی جاتی ہے کہ دیکھو جی آپ کے نبی کیسے تھے، اپنا اس قبیلے کو مدینے سے نکال دیا، اس قبیلے کو مدینے سے نکال دیا. ان لوگ جیسے میں نے عرض کیا گوانٹانامو بے میں مسلمان پڑے ہیں. وہ وہاں کیوں پڑے ہیں؟ جی یہ دہشت گرد ہیں. دہشت گرد ہے تو آپ ان پہ مقدمہ چلائیں. نہیں، وہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ یہ دہشت گرد ہے، لیکن یہ دہشت گرد ہے. اگر آپ کے پاس شواہد ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں، ایویڈنس ہی نہیں تو وہ دہشت گرد کیسے ہو گئے؟ ذرا بتا دینا. کسی نے مخبری کی کہ وہ فلاں دہشت گرد ہے. اگر واقعی وہ لوگ ایک خطرہ تھے تو پھر آپ جو ہے مقدمہ چلنے دیتے اوپن کورٹ میں، کیوں نہ چلنے دیے؟ تو لیکن سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان خود اور یہی چیز اور یہی جو ہے اس پہ سب مسلمان قسم اٹھاتے ہیں، برطانوی شہریت لیتے ہیں، مولوی نام کے ساتھ ہو یا مولانا ہو یا حافظ ہو یا جو بھی ہو. امریکن اور اتحادی فوجیں جنہوں نے عراق پر حملہ کیا، پہلی عراق کی جنگ تھی، پیسے کس نے دیے تھے؟ سعودی عرب نے. تو جب ہم ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں تو دوسروں کو کیا ضرورت ہے؟ لیکن بہرحال یہ میں پہلے بھی ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں جہاں میں میر صادق اور میر جعفر ان لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ نظام ٹھیک ہے اسٹوپڈ ہے. سوائے جماعت احمدیہ لاہور کے کہ ہم نے خط لکھے، ہم نے لیکچر دیے کہ جناب خطبے دیے کہ جناب شمیمہ بیگم کو واپس آنے کی اجازت دیں، اس کے بچوں کو واپس آنے کی اجازت دیں، اس کے بچے تو بے قصور ہیں،
ان کا کیا قصور ہے کہ ان کو تڑپ تڑپ کے مارا جا رہا ہے شام میں؟ کسی نے آواز نہیں اٹھا، سوائے جماعت احمدیہ لاہور کی۔ ہم نے کہا ہاں شمیمہ بیگم نے غلط کیا، لیکن اس کو آپ واپس لائیں، اس کو اوپن کورٹ میں مقدمہ چلائیں اور اس کو سزا دیں تاکہ سب جو ہیں ان کو نصیحت جو ہے وہ حاصل ہو۔ لیکن آپ کے تو اپنے قانون میں لکھا ہے subject to certain limitations, citizenship can be deprived where it is conducive to the public good. تو کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جب باہر سے دشمن جو تھے وہ حملے کر رہے تھے اور پشت میں مدینے کے اپنے باسی جو تھے وہ چھرے گھونپ رہے تھے، تو فتح کے بعد کیا یہ کنڈیوسو ٹو دا پبلک گڈ ٹو ڈو سو نہیں تھا؟ مدینے کے عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے۔ تو بھائیو، جیسے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں پیور ڈسکشنز اور دوسرے کئی گروپ ہیں، ان میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے میں، گندے گندے میسیجز دینے میں آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور دنیا آپ بھی اپنے ممبروں سے، میرا مطلب ہے مسلمان امت کے ممبروں سے کے سروں میں جوتیاں مار رہے ہیں، اور دوسرے بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں نے ہمیشہ سب کو دعوت دی ہے کہ آؤ مل کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کی عزت و ناموس جو ہے اس کا تحفظ کریں، جہاد کریں اسلام کی صحیح تعلیمات کے لیے، حضرت کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے۔ کسی نے مجھے کہا کہ جی حضرت علی درست تھے، آپ سب کو شیعہ ہو جانا چاہیے، آپ شیعہ ہو جائیں۔ میں نے کہا اچھا مجھے شیعہ کر لو، ٹھیک ہے میں شیعہ ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے یہ بتا دو کہ مسلمانوں میں جہالت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلمانوں میں بھوک کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلمانوں میں بیماری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، مسلمانوں میں بے روزگاری کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کون سا مسئلہ؟ اسی لیے حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے، اور اس پہ میں ختم کرتا ہوں، اس بات پہ زور دیا تھا کہ ہر کلمہ گو مسلمان ہے، اور اگر ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو کو کہے کہ تو کافر ہے، تو جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اسے الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ وہ تفرقہ باز ہے۔ ہماری بقا، ہماری ترقی، اس کا راز صرف ایک ہے، کلمے کی عظمت میں۔ حضرت قائد اعظم نے یہ اصول بھانپ لیا تھا۔ انہیں کہا گیا قادیانی کو کہو کافر، احمدیوں کو کہو کافر، انہوں نے کہا میں نے کسی کو کافر نہیں۔ اس اصول کو وہ لے کے چلے، اور بجائے باوجود اس کے کہ مسلمان جو تھے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، علم نہیں تھا، طاقت نہیں تھی، قائد اعظم نے انگریزوں کی تو اس دعوت کے ساتھ کہ آئیے ہم سب مل کے ناموس رسول کے لیے جہاد کریں، میں آج کا ٹاپک جو ہے، آج کی براڈ کاسٹ جو ہے اس کو محترم شاہد عزیز صاحب بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ، آپ نے اس ٹاپک پر پوری جانکاری فراہم کی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کو نعم البدل دے سر۔ تو بالکل ہمارا بھی مقصد کسی کی توہین کرانا یا اس طرح کی فالتو باتوں میں ٹائم ویسٹ کرنا نہیں ہے، تو میں نے اسی لیے الحمدللہ کچھ سوالوں کی لسٹ مرتب کر لی ہے، اور وہ احمدی جماعت کے تینوں، کیونکہ ہمارے پاس آپ تین بڑے لوگ ہیں، یعنی کہ احمدی نظام جماعت عالمگیر والے ہو گئے، اصلاح پسند والے جو کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کے زیر قیادت ہیں، اور لاہوری فرقہ جس کے سرگرم اور امپورٹنٹ ممبر آپ ہیں۔ تو آپ کو پرسنل میں بھی میں نے پوسٹ بھیجی ہے، اور اس کا موضوع یہ ہے کہ آپ سبھی لوگ 1 to 1 گفتگو جب بھی آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ہو میسج دے دیجیے گا، تو میرے خیال سے کافی کم منٹس میں ہی یہ بات چیت ہو جائے گی سر، پیور ڈسکشن گروپ میں بات کر لیں گے کہ آخر نکاح ٹرم کیا ہوتی ہے، نکاح طریقہ کیسا ہے، کیسے آپ لوگوں کے یہاں پڑھایا جاتا ہے، پلس نکاح شدہ عورت اور آدمی میں اور بنا نکاح کے کیا فرق ہے، نکاح کے بعد
ایز اے ہسبینڈ جو بنا اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، لیڈی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جو قاضی یا وکیل تھے ان لوگوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور الٹیمیٹلی جن لوگوں کی قیادت میں وہ فرقہ کام کرتا ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. یہ بیسک سوالات ہیں. تو انشاءاللہ اس پہ جب کبھی آپ کے پاس ٹائم اویلیبل ہو تو بتائیے گا. شکریہ، جزاک اللہ.